Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. You are enjoying good health. Today we are going to study the second part of the lesson on destroying books by J.C. Square. In the previous lecture we have discussed what this essay is about, what the writer has discussed in this essay. So let's have a brief look at the previous lecture before we move on to the next lecture. On Destroying Books is an essay actually about the books which were presented to the soldiers by the public of Britain and Great Britain. Many people jumped to this opportunity and they wanted to get rid of those books which they had kept almost for 20 years. They sent useless books to the army. They were of no use, and later on a report was also published in the newspapers. Then writer discusses about what are the advantages of destroying books. It makes room for new books, and it also saves one's ears from the trouble of sorting and storing them. In the second paragraph he has discussed it is not always easy to destroy books. It is as difficult to destroy the books as to get rid of cats. जिस तरह से बिल्लियों को हम कहीं भी छोड़ रहे हैं वो वापस आ जाती हैं, इस तरह बुक्स को भी डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर नॉन बुकिश पीपल्स के लिए. एज ए थिंक दैट if they throw something which looks like book and it may tarnish their image before other people. लोग क्या कहेंगे कि उन्हें जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आता, बुक्स क्यों फेंक रहे हैं. So he shares his own experience that he lives in a flat in Chelsea and his flat was full of cheap books. He wanted to get rid of them but he couldn't burn them, as it is not also easy to burn the books on cooker without opening them or without page after page. So how did the writer do to get rid of those books? He shares his experience that he improvised a sack. उसने एक बोरी का इंतज़ाम किया. He put all the books into that sack, put it onto his shoulder and went out into the darkness to throw them into the river. He says that while he was doing this, he came across also a policeman who was going at night. He was a little bit frightened that the policeman might get suspicious of him. But later on he was fine, he became normal. Let's move on to the next half of the lesson and see what it suggests. What are more suggestions about this essay? How the writer was able to destroy the books or not? Let's start today's lecture. It was then that all the implications of my act revealed themselves. As students, you know that we also discuss the synonyms and the meanings of difficult words in the lectures. So implications means hidden meaning, revealed show, display, expose. फिर यूँ हुआ कि मेरी इस एक्टिविटी की वजह से तमाम जो मुतल्लिकात थे उन्होंने ख़ुद को ज़ाहिर किया. I leaned against the parapet and looked down the faintly luminous swirls of the river. Leaned, boat, झुक जाना. Parapet, protected wall, जैसे पर्दे होते हैं छत पे. Faintly, dimly, luminous, bright, glowing. Swirls, whirlpool, पानी में जो भंवर से बनते हैं उनको कहते हैं. मैं मुंडेर पे झुका और नीचे दरिया में मध्यम चमकते हुए भंवर देखे. And suddenly, अचानक, I heard a step near me. अब मैंने अपने करीब कदमों की चाप सुनी. Quite automatically, unconsciously, बिल्कुल लाशऊरी तौर पर, खुद ब खुद ही. I sprang back from the wall. Sprang back, jumped back. मैं दीवार से पीछे हटा and began walking on with, I fervently hoped, an air of rumination and unconcern. Fervently, passionately, excitedly. Rumination, thought, reflection. Unconcerned, indifferent. अचानक मैंने अपने नज़दीक पाँव की आहट सुनी. बिल्कुल खुद ब खुद मैं दीवार से पीछे उछला और बिल्कुल इन्हमाक और लाताल्लुक़ के तासुर के साथ मैंने चलना शुरू कर दिया. यानी ये शो करने लगा कि मैं तो अपना कुछ सोच विचार कर रहा हूँ. द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी. पैदल चलने वाला जो है बिल्कुल मेरे पास आया और राहगीर मुझे देखे बगैर मेरे करीब से गुजर गया. वो कहते हैं मुझे यकीन था कि मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा. इट वॉज़ अ ट्रैम्प. ये एक आवारागर था. ट्रैम्प, वॉन्डरर, vagabond, vagrant, who had other things to just think about, जिसके पास सोचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें मौजूद थीं. And calling myself as an, I stopped again. अपने आप को गधा कहते हुए मैं फिर से रुका. Now for it.
ابھی یہ کام کرنا ہی ہوگا. I thought, میں نے سوچا. But just as I was preparing to cast my books upon the waters, I heard another step. لیکن جیسے ہی میں اپنے بکس کو پانی میں پھینکنے والا تھا میں نے ایک اور قدموں کی آہٹ سنی. A slow and measured one. Measured steady. بالکل آہستہ اور نپے تلے قدموں کی چاپ. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. Blaze, glare, flash, terrible, horrible. اگلا خیال بجلی، آسمانی بجلی کی چمک کی طرح میرے ذہن میں گوندا. What about a splash? Splash noise, sound. پانی میں کتابیں تو میں پھینک دوں گا لیکن چھپاکے کا کیا ہوگا؟ یعنی پانی میں جب کوئی پھینکتے ہیں چیز تو زوردار آواز آتی ہے. کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ رات کے وقت تو اور بھی تیز آواز آتی ہے. پھر اس نے سوچا کہ اس آواز کا میں کیا کروں گا. A man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arms, a great splash in the water. کہ آدھی رات کے وقت دریا کے کنارے ایک دیوار پر جھکا ہوا ایک آدمی اور اچانک اس کے بازوؤں نے کسی چیز کو پھینکا پانی میں اور ایک زوردار آواز آئی. فلنگ، تھرو، ٹاس، پھینکنا کسی چیز کو. یعنی کوئی کیا سوچے گا. Surely, and not without reason, whoever was within sight and learning, hearing, and there always seemed to be someone near, would at once rush at me and seize me. Seize, grip, hold. کہتا ہے کہ اچانک یقیناً اور بلا بات یہ بات بے وجہ نہیں تھی کہ جو بھی اس چیز کو دیکھے گا یہ سنے گا جیسے کہ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے یا ہمیں دیکھ رہا ہے تو فوراً وہ میری طرف لپکے گا اور مجھے پکڑ لے گا. In all probability, chance, possibility, they would think it was a baby. اور بہت اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک بیبی تھا. What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? I could almost hear his gruff, sneering laugh. You tell that to the Marvins, my son. Sneering, ridiculous, mocking, gruff, rough. Marrying, false, untrue, telling, lie. یعنی لندن کے کسی کانسٹیبل کو یہ بتانے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا کہ میں شاعری کی اتنی ساری کتابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اتنی شدید سردی میں گھر سے باہر نکلا تھا اور دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں یہاں پہنچ گیا. مجھے تقریباً اس کا طنزیہ کہکا سنائی دے رہا تھا جیسے وہ مجھے کہے گا اچھا بچوں یہ کہانی تم کسی اور کو جا کے سنانا مجھے تو تم سچ بتاؤ. Moving on to the next paragraph. So far I don't know how long I stayed straight up and down, stray, wander, walk. Increasingly fearful of being watched, increasingly more and more fearful, horrid. اس کے بعد میں نہیں جانتا میں کتنی دیر ادھر ادھر پھرتا رہا، دیکھے جانے کا خوف مسلسل بڑھتا رہا. Summoning up my courage, summon, gather, muster up. پھر آخر میں کبھی کبھی جو ہے میں اپنا حوصلہ اگلا قدم اٹھانے کے لیے جمع کرتا. To take the plunge and quailing from it at the last moment. Plunge, risk, quailing, ویور، ڈرا بیک، پیچھے ہٹ جانا، ریٹریٹ. فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے میں اپنا حوصلہ جمع کرتا اور پھر آخری لمحے میں سے پیچھے ہٹ جاتا. نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لاسٹ آئی ڈیڈ اٹ. فائنلی میں نے یہ کر دیا کام. یعنی اس نے وہ سیک پانی میں پھینک دیا. کیسے کیا ہم یہ دیکھتے ہیں. In the middle of Chelsea Bridge there are projecting circular bays with streets in them. Projecting, bulging, popping, باہر کو نکلے ہوئے. Circular, round shape. بیس، ریسس، نکس. چیلسی پل کے بالکل درمیان میں کنارے سے باہر کو نکلے ہوئے گول چھجے سے بنے ہوئے تھے جن میں نشستیں بنی ہوئی تھیں. ان مائی ایگنی آف ڈیسیژن، ایگنی پین، فیصلہ کرنے کی کشمکش میں، آئی لیفٹ دا امبینکمنٹ، میں نے پشتے کو چھوڑا. اینڈ ہیسٹنڈ اسٹریٹ فار دا فرسٹ آف دیز، ہیسٹنڈ رشڈ، اور ان میں سے جو سیٹس نشستیں بنی ہوئی تھیں پہلی نشست کی طرف تیزی سے میں گیا. When I reached it, جب میں پہلی سیٹ پہ پہنچا، I knelt on the seat, knelt, bowed down, bent. تو میں نے جب میں وہاں نشست پر جھکا تو میں نے جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا میں اور ہچکچایا. Looking over, I hesitated again. Hesitated, reluctant. میں پھر سے ہچکچایا. But I had reached the turning point. لیکن میں فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکا تھا. کون سا فیصلہ کن مرحلہ؟ What? I thought savagely, wildly, madly.
میں نے بالکل غضب انداز میں سوچا. Under the resolute mask that you show your friends, is here really a shrinking and contemptible coward? Resolute, firm, determined. Mask, cover, contemptible, hateful, despisable. کیا تم اپنے اس بناوٹی چہرہ جو تم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو، کہ اس کے پیچھے واقعی ایک بزدل انسان، قابل نفرت انسان موجود ہے؟ ٹھیک ہے، لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ لائن. اف یو فال ناؤ، اگر تم اب گر گئے یا تم اب دوبارہ پیچھے ہٹ گئے اپنے مقصد سے، یو مسٹ نیور ٹو ہولڈ یور ہیڈ اپ اگین. ہولڈ یور ہیڈ، لیو این آنریبل لائف. یعنی اگر تم نے بھی یہ کام نہ کیا نا، تو تم دوبارہ کبھی سر اٹھا کے نہیں جی سکو گے. اینی ہاؤ، واٹ ایف یو آر ہینگڈ فار اٹ؟ کیا ہوگا اگر تمہیں اس کے لیے پھانسی ہو جائے؟ گڈ گاڈ، اے میرے خدا. یو وارم بیٹر مین دین یو ہیو گون ٹو دا گیلوز. گیلوز اسکیفولڈ. جو بھی ہو سوا، تمہیں اگر اس وجہ سے پھانسی پہ بھی چڑھا دیا گیا، او خدا، تم سے بہتر انسان تو سولی پہ چڑھ گئے ہیں، تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو. یعنی وہ اپنے آپ کو سکول کر رہا ہے. ود دا کریج آف ڈیسپیئر آئی ٹوک اے ہیو لفٹ سم تھنگ. کہتا ہے کہ میں نے مایوسی سے ایک سر دا بھری. آئی ٹرنڈ دا سیک ڈراپڈ شیئر اسٹریٹ. بوری سیدھی نیچے جا گئی، یعنی اس نے اب سینک نیچے پھینک دیا ہے. اے واسٹ سپلیش، بہت بڑی آواز آئی. دین سائلنس فیل اگین، پھر خاموشی چھا گئی. نو ون کیم، کوئی بھی نہیں آیا. آئی ٹرنڈ ہوم، میں گھر واپس آ گیا. اینڈ ایز آئی واکڈ آئی تھاٹ اے لٹل سیڈلی آف آل دوز بکس فالنگ انٹو دا کولڈ torrent, settling slowly down to the pitchy dark and subsiding at last on the ooze of the bottom. Torrent کا مطلب ہوتا ہے پانی کا دھارا، surge, flow, rush. Subsiding, settle, pitchy, very dark. Ooze, mud, کیچڑ کو کہتے ہیں، sediment کو کہتے ہیں. جب میں گھر واپس کی طرف لوٹا تو چلتے چلتے میں نے اتنی سخت سردی میں سرد پانی میں گرنے والی تمام کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا میں اداس ہو گیا، جو گھپ اندھیرے میں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے کیچڑ میں بیٹھ رہی ہوں گی. سمندر کی تہ میں کیچڑ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور آخر کار جو ہے نا وہ اس کی پیندے میں کیچڑ کی تہ میں بیٹھ جائیں گی. اینڈ دیر ٹو لائی forlorn and forgotten. forlorn, alone, lonely. وہاں پہ اکیلی تنہا پڑی رہیں گی اور پھر بھلا دی جائیں گی. whilst the unconscious world of men went on. unconscious, unaware. جبکہ انسانوں کی بے خبر دنیا جو ہے نا اس کا کام ایسے ہی چلتا رہے گا. ہارریبل بیڈ بکس. یعنی یہ جو بھی ہم نے پیراگراف کی لائنس پڑھی ہیں، دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ. ان پہ ایک ویری امپورٹنٹ کوشچن بھی بنتا ہے. ڈسکرائب جیسے اسکوائرز مڈ نائٹ وینچر عموماً پیپرز میں آتا بھی ہے. خوفناک بری کتابوں، پور انسینٹ بکس، بیچاری معصوم کتابوں. یو آر لائنگ دیئر اسٹل، تم ابھی تک وہیں پڑی ہوئی ہو. کورڈ پرہیپس ود مڈ بائی دس ٹائم، شاید اب تک تم پہ کیچڑ جو ہے وہ جم چکا ہو. with only a stray frag of your sticking out of the slime into the opaque brown sides. Rag کا مطلب ہوتا ہے torn piece, loose piece of cloth, چیتھڑا. sticking out, hanging out, slime, mud, ooze, کیچڑ گارے کو کہتے ہیں. opaque, unclear, obscure, tides, waves, لہریں. ہو سکتا ہے اب تک تمہاری بوری کا کوئی بھٹکا ہوا چیتھڑا کیچڑ سے باہر پانی کی تاریک بھوری موجوں میں لہروں میں نکلا ہوا ہوگا. اب کون سی بکس تھیں؟ ہی از تھنکنگ اباؤٹ دیم. اوٹس ٹو ڈائنا، سونیٹس ٹو ایتھل، ڈراماز آن دا لو آف لینسلاٹ، اسٹینزاز آن اے فرسٹ گلمپس آف وینس. یو لائی دیئر in a living death and your fate is perhaps worse than you deserved, entitled to، مستحق ہونا. اب تم ساری کتابوں کے وہ نیم لے رہا وغیرہ، تم ساری وہاں پہ پڑی ہوگی ابدی موت میں، اور تمہاری قسمت میں شاید اس سے بری نکلی جس کی تم مستحق تھیں. مطلب وہ رائٹر ہے تو ہی از ویری سینسٹیو اباؤٹ دس ٹائم بکس. ہی تھنکس دیٹ وہ وہاں پڑی رہیں گی اکیلی تنہا کیچڑ میں، مڈ میں. سو دس از ویئر دا لیسن اینڈس اینڈ دا ایسے اینڈس ہیئر. It's a little piece of the essay that had been included into our syllabus. Let's discuss the answer to the question exercise. We have already discussed 3 questions in the first part of the lecture. Let's continue from question number 4. Why is it difficult to destroy the books? Why is it difficult to destroy the books? It is very difficult to destroy the books because it is impossible to burn them on a stove. To try to burn a closed book is just like to burn a گرینائٹ پیس. کتاب کو جلانا ایسے ہی ہے، بند کتاب کو، جیسے کہ ہم کسی اس کو پتھر کو جلائیں.
One may throw them into the river, but even then it may not be easy. फिर भी ये आसान नहीं होता. Question number 5 is why could the author not burn the unwanted books? Writer जो है वो नापसंदीदा किताबों को क्यों नहीं जला सका? The answer to this question is the author could not burn the unwanted books because he had a small kitchen. उसका kitchen छोटा था. He could not burn them on the gas cooker or in his small study fire. For him, the only way to burn a book was to burn it leaf by leaf, and it also was not quite easy. उसके लिए किताब को जलाने का वाहिद तरीका था उसे लीफ बाय लीफ एक एक वर्क करके जलाता. ये भी कोई आसान नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स? मुसन्निफ ने वे किताबों से छुटकारा पाने के लिए क्या डिसाइड किया? द आंसर इज़ द राइटर वांटेड नीदर टू सेंड द यूजलेस बुक्स टू ट्रूप्स नॉर टू बर्न देम. देयरफॉर ही डिसाइडेड टू थ्रो देम इनटू द रिवर. He stuffed his book into a sack, put it on his shoulder, and went out to throw them into the river. I hope the answer is clear. Question number 7. Describe the author's midnight venture to throw the books into the river and the suspicions which his actions was likely to arouse. मुसन्नफ़ की दरिया में किताबें फेंकने की आधी रात को जो मुहिम जो है उसको बयान करें और जो सस्पिशंस अराउज हुए थे उनको भी बयान करें. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. It was midnight. The writer passed by the policeman. He thought that the policeman might take him for a thief. But he reached the river. There he thought that he might be arrested as a baby killer. But finally he threw the sack of books into the river. उसने सारा कुछ जो किया था वो आपने लिख देना है. Question number 8. How did the writer muster up courage at last to fling the books into the river? मुसन्निफ ने किताबें दरिया में फेंकने के लिए आखिरकार हौसला कैसे जमा किया? ये हमने आज के ही लेक्चर में पढ़ा है. You can write the answer. When the writer was throwing the sack into the river, he thought that he might be arrested as a baby killer. But then he thought if he didn't throw the sack, he would not be able to walk with his head erect. Therefore, he threw the sack into the river. Moving on to the question number 9, probably the last question of the lesson. Did the writer come to have a sad feeling for those books once he got rid of? क्या राइटर के दिल में उन किताबों से मुतल्लिक़ हमदर्दी पैदा हुई जिससे उसने कभी निजात हासिल की थी? So the answer to this question is the writer felt a bit sad for the books. He thought that the innocent books would be lying at the cold dark bottom of the river, but they would lie there lonely and forgotten forever. He thought that with the passage of time they would be covered with mud. I hope you have understood all the answers to these questions. Beside these questions, we will inshallah also memorize some questions from your book. In case of queries, you can ask me, you can contact me. I hope students you have got this lesson very well on destroying books. This is the end of lecture number 2 on destroying books. Thank you very much. Stay safe, stay home, take care of yourself and your families, and remember me in your prayers. We will meet again in the next lecture, lesson number 6, inshallah. Till then, Allah Hafiz.